اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کے پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے، تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے۔ پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے، جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے۔ لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے۔ کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی۔ آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن میں۔ اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں۔ کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں، اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے اس کے بعد ماتھا لگانا ہے۔ اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا۔ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر، اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے۔ سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیے جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی، اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے، تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے۔ اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے۔ اس طریقے سے بھی سنت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے، یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے، یوں۔ تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی، آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زرہیں ران کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی۔ یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہیں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے۔
ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو. بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے، اور نبی علیہ السلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اچھا اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض اوقات ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں. لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے. تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ. پہلے گھوڑے لاندے نے پھر ہاتھ لاندے نے. تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا لوگ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اس نے دو خدا کر دی ہیں. دو خدا نہیں ہم نے کیے ہیں، ہم نے یہ بتایا کہ اس خدا کا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کروایا. وہ تو میں نے کلیریفائی بار بار کیا، ان کو بھی خیر سمجھ ہے. تو یہ کتابوں کی نماز آپ کو سکھا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ. ایک اور رفع الیدین بھی ہے جو انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، دو سجدوں کے درمیان، تابعین سے بھی ثابت ہے، وہ بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے وہ کرنا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں، تو پہلے سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے، یہاں پہ بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے میں جانا. تو یہ طریقہ بھی درست ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اکثر احادیث سجدوں کے بغیر رفع الیدین والی ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں بھی ہے، تو ہم تو سجدوں میں بھی قائل ہیں، میں تو سجدوں میں بھی کر لیتا ہوں، ارسال الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وضع الیدین سے بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت طریقے ثابت ہے. جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہاتھ پھیلا کے یوں اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، لیکن سر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جماعت میں نرم ہو جاؤ. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر آپ نے یہ والا سجدہ نہیں کرنا. ویسے آپ بے شک یہ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سمٹیں. اور اب اس میں اگر آپ کا یہ حصہ یہاں اپنے ساتھ لگ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز ہے جس کی مانت ہے کہ جو کونی ہے وہ زمین پہ نہ لگے، کتے کی طرح بچھانے نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا یوں مل جاتا ہے یا یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مسجد میں رش ہوتا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پیٹھوں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے تھے، اور اگر زمین گرم ہوتی تھی تو اپنی پگڑی کا پیچ جو ہے وہ آگے کر لیتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیام جو ہے اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کیا ہے، اور سجدے کے لیے ممبر کی سیڑھیاں اتر کے تو نماز پڑھی ہے. یہ فرض نماز کی بتا رہا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں. تعلیم دینے کے لیے نہیں، فزیکلی آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذاق بنایا ہوتا ہے. اللہ اکبر، ٹھیک ہو گئی. اچھا ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہاتھ ہے نا، ہتھیلیاں، وہ کانوں کی سیدھ میں بھی چلی جاتی تھی. یعنی آپ اس کو کندھے سے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ماتھے سے آگے نہیں انگلیاں جانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتی ہیں. بس بہتر طریقہ وہی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، اب آپ چوڑا سجدہ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑا ہے، تو نماز میں اسی طریقے سے کرنا ہے. اور پیچھے سے ایڑیاں سب کی جڑی ہوئی ہیں جی، ہاں جی ایڑیاں بھی دیکھنی ہے
اور پنجے کے بلا رخ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہترین. اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ نے جلسے میں بیٹھنا ہے. اللہ اکبر, دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بایاں بچھا لیا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اس میں دیکھیں کوئی نہیں, آپ دو سجدوں کے درمیان نہیں انگلی اٹھانی, انگلی تھلے رکھو, ہاں اینڈ رکھنا ہے نارمل. اور آپ گھٹنوں تک بھی رکھ سکتے ہیں, گھٹنوں سے آگے بھی, جہاں آپ کو آسانی, اس میں کوئی نہیں ہے. اور نارمل رکھنی ہے انگلی, نہ ایسے جوڑنی نہ ایسے. سجدے میں بھی میں نے بتایا نہ جوڑنی, جو نارمل ہے. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر, رب اغفر لي, رب اغفر لي, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر.